الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سے مژگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کہ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ، ایک جھونکا آتا ہے چراغ بجھ جاتا ہے، یا پھر رونے والے کی پلکوں پہ جو آنسو ہوتا ہے وہی پلک چھپکنے کا محتاج ہوتا ہے، پلک چھپکی اور آنسو زمین پہ گر گیا۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، ایک لمحہ پہلے زندہ ہوتا ہے اور ایک لمحے کے بعد اسے موت آ جاتی ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کا وقفہ بہت تھوڑا ہے، چاہے وہ 100 سال ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ جیسے پرندے کی مثال ہوتی ہے کہ وہ اڑ کر آتا ہے، تھوڑی دیر درخت پر بیٹھتا ہے، چہچہانے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ ہم بھی اس دنیا کے درخت پر آئے، تھوڑی دیر اپنی زندگی میں ہم یہاں چہچہائیں گے، اعمال کریں گے، اور بالآخر ہمیں آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ اس لیے بچہ جب آتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جماعت کھڑے ہونے میں جتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ تیری زندگی ہے، جیسے ہی تو مرے گا تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے زندگی معاملات کو۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نقشے بناتا ہے اور پھر خود ہی بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ بندے کو بالآخر اپنی اصل منزل کی طرف لوٹنا ہے جو موت ہے۔ موت اٹل ہے، ایک دن انسان کو آ کے رہنی ہے۔ انسان کا رزق بھی پیچھا کرتا ہے، انسان کی موت بھی پیچھا کرتی ہے، اور موت ایسا پیچھا کرتی ہے کہ بالآخر ایک دن بندے کو دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا میں کوئی مرد ایسا نہیں بنایا کہ جو ہمیشہ رہے۔ آپ غور کیجئے، اگر موت کو دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی، اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی۔
اگر موت کو حسن و جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو یوسف علیہ السلام کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو اخلاق عظیمہ کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ اگر وفاؤں کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا کوئی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی۔ مگر ہم نے تو ایسے منظر دنیا میں دیکھے ہیں، جوان بیٹا لیٹا ہوا ہوتا ہے اور بوڑھی ماں اپنے تھرکتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بند کر رہی ہوتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں خود اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کروں گی، مگر اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ انسان کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی موت کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ چند نوجوان نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وہزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو، وہ اکثرہم استعداد للموت، اور جو موت کی کثرت کے ساتھ تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہی لے گئے۔ چنانچہ موت کی تیاری کوئی ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے کا نام نہیں ہے، کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے، کوئی ورک آؤٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور نیکی بھری زندگی گزارنا شروع کر دے اور اپنے اخلاق اچھے کرے۔ اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگے۔ ایسی زندگی ہو کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کو ایسے بنا لیا، جوان بیٹے بھی تھے، اس کو دشمنوں نے قتل کر کے نہر میں ڈال دیا تو اس کی لاش نہر کے پانی کے اندر رہی اور پھول گئی۔ جب پتہ چلا، پولیس نے لاش کو پکڑا تو لاش اتنی پھولی ہوئی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ شکل مرد کی ہے یا عورت کی ہے، شناخت ہوتی نہیں تھی۔ اب جب شناخت ہوتی نہیں تھی تو پولیس نے قریب گاؤں کے امام صاحب کو کہا کہ جو بھی ہے مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دھلا کر دفنا دیں، کیس کھلے گا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ چنانچہ امام صاحب نے اس کو نہلا دیا، لیکن جب کفن دینے کا وقت آ گیا تو امام صاحب نے کہا، بھئی میرے پاس تو پیسے نہیں کہ میں کفن خرید سکوں۔ دیہاتوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیش ہینڈ میں نہیں ہوتا کہ انسان خرچ کر سکے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ اچھا پھر اس کے لیے چندہ کر لو۔ چنانچہ مسجد میں اعلان ہوا، لوگوں لاوارث نعش ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کے لیے چندہ لاؤ۔ کوئی 1 روپیہ لایا، کوئی 2 روپیہ لایا، کوئی 5 روپیہ لائے۔ 1 گھنٹہ اعلان ہوتا رہا اور 1 گھنٹے اعلان کے بعد پیسے پورے ہوئے، کفن خریدا گیا اور اس ناوارث لاش کو کفنا کر بالآخر دفنا دیا گیا۔ 3 مہینے کے بعد جب کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ بندہ اپنے علاقے کا نمبردار تھا، کئی کروڑ روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا اور 4 مربع زمین کا مالک تھا اور اس پر کنوں کے باغ لگے ہوئے تھے، 4 جوان بیٹے تھے۔ اس بندے نے زندگی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں جب مروں گا تو چندے کا کفن لے کے دنیا سے جاؤں گا۔ تو موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ موت کی تکلیف انسان کو کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ انسان کو موت کی تکلیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک اللہ کے ولی فوت ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، جی کہ آپ نے موت کو کیسے پایا؟ کہنے لگے، ایسے لگتا تھا جیسے زندہ بکری ہے جس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ آپ خود غور کریں، اگر کچن میں کام کرتے ہوئے کبھی چھوٹی سی انگلی جل جائے تو کتنی درد ہوتی ہے۔ یہ درد کیوں ہوتی ہے؟ کہ جو جسم کے سیل جلے ان میں سے روح باقی جسم کے اندر سمٹ گئی۔ اگر تھوڑے سے حصے سے روح سمٹ جائے تو اتنی تکلیف ہے،
جب پورے جسم سے روح سمٹے گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہاں، ایک طریقہ ہے ان تکالیف سے بچنے کا، اور وہ طریقہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے، نیکی کی زندگی گزارے، دین کی خدمت والی زندگی گزارے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو ملک الموت اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آتے ہیں اور جنت کا ایک رومال لے کر آتے ہیں اور وہ اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ انستھیزیا ہے جو جنت کا انستھیزیا اس بندے کو مل رہا ہے تاکہ اس کو تکلیف ہی نہ ہو آپریشن ہونے کی، اور پھر اس کی روح کو نکالتے ہیں اس طرح کہ جس طرح جسم مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ایسے اللہ والوں کو موت کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو تو موت کے وقت مزہ آتا ہے اپنی روح کے نکلنے کا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ سب کہیں گے یا اللہ، آپ نے تو ہمیں چھوٹی سی خدائی دے دی، جو سوچتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک ان میں سے شہید ہوگا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، یا اللہ مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ پوچھیں گے بھئی تجھے جنت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا دنیا کی وہ چیز یاد آتی ہے کہ جب مجھے آپ کے راستے میں شہید کیا گیا تھا تو میری روح نکالتے ہوئے جو مجھے لطف آیا تھا وہ مزہ مجھے جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ میرا دل چاہتا ہے اللہ تو مجھے زندہ کر، ثم احیا ثم اقتل، میں زندہ ہوں پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور وہ مجھے مزہ آتا رہے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا۔ تو اللہ والوں کو موت کے وقت یوں لذت ملتی ہے۔ چنانچہ پچھلے چند دنوں نے ہمارے قریب میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ہماری ایک معلمہ جو ہمارے اپنے جامعہ میں پڑھاتی تھی اس کی وفات ہو گئی۔ عمر تو اس کی 36-37 سال ہی تھی، مگر تقریباً 30 سال اس نے ہمارے جامعہ میں پڑھایا۔ باجی جان سمیہ ان کا نام تھا۔ سارا دن قرآن پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی اور قرآن کے گلشن میں زندگی گزارتی تھی، بلکہ اس کی تو رہائش ہی مدرسے کے اندر تھی۔ ابھی چند دن ہی یہ زخم ہمیں لگا تھا کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ ہماری ای مہد کی ایک معلمہ جس کا نام مہوش تھا، مہوش باجی، اچانک اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ امید سے تھیں اور بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں بنی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا فلاں ہوا ہو یا فلاں ہوا ہو۔ گھر میں ہی تھیں۔ 1 گھنٹہ پہلے تک تو وہ اپنی بہن سے بات کرتی رہی ہیں اور اپنے پیریڈ پڑھاتی رہی ہیں۔ یعنی جانا اس دن بھی اس نے فل کلاسیں لیں۔ اب آپ بتائیے، ایک جوان بچی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے پاس ہیں، ایک بچہ پیٹ میں ہے، اور پھر وہ دین کا کام کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اس نے پورے ای مہد کا لوڈ اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ ہم تو اس کی ہمت پہ حیران ہیں۔ اس نے کتنی اچھی موت کی تیاری کی اور اپنے اللہ کو منایا کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلی گئی۔ میں نے جب اس کی وفات کی خبر سنی تو میرے لیے تو ایک سکتے کا عالم تھا، اور میری زبان سے نکلا What a marvelous ending۔ اللہ نے اس کو کتنی پیاری موت عطا فرمائی۔ پھر میں نے کہا اپنی وائف کو کہ another success story، کہ ہماری جماعت کی معلمات میں ایک اور سکسیس سٹوری ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول کرے، اور جس محبت اور لگن کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا، کھانا پینا، بچے، گھر کے کام، یہ سب کچھ اس کے ذمہ تھا۔ اس کو کوئی ہیلپ نہیں تھی، گھر میں نوکرانیاں نہیں تھیں، سارے کام خود کرتی تھی، جوان خامد بھی ہے۔ پھر اس کے باوجود دین کا اتنا کام یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے راستے ہموار کر دیے تھے کہ میری بندی تیری مہلت تھوڑی ہے، تو جلدی اپنے سارے کام سمیٹ لے اور میرے پاس آ جا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت،
کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہوتی ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہوش باجی اللہ کے پاس تو چلی گئی، لیکن ہمارے دل بڑے غمزدہ ہیں، اس لیے کہ قریب رہتے ہوئے جو دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں تو انسان ان محبتوں کی وجہ سے مس کرتا ہے، انسان ان محبتوں کی وجہ سے اداس ہو جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل ہمارے غمزدہ ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی موت عطا فرمائی۔ ہمارے جامعہ کی طالبات کو جب پتہ چلا کہ اس طرح ایک اور معلمہ فوت ہو گئی تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے 107 قرآن مجید ان کے لیے پڑھے ایصال ثواب کے لیے، اور 7 لاکھ مرتبہ کلمے کا ورد کیا۔ سبحان اللہ، اتنی اچھی موت اگر آنی ہو تو بندہ تو پھر مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مقبرہ ہے جو دنیا میں عجوبہ ہے، انڈیا کے اندر ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تاج محل۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک رشین جوڑا آیا تو حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ تو خاوند نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب تم مرو گی نا تو میں بھی تمہیں ایک ایسا تاج محل بنوا کے دوں گا۔ تو وہ چالاک لڑکی تھی، اس نے آگے جواب دیا کہ if you promise me a tomb half as better, I am ready to die tomorrow۔ اگر تم اس سے آدھا مقبرہ بھی خوبصورت بنا کے مجھے دو تو میں کل مرنے کو تیار ہوں۔ تو مہوش کی موت کو دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر اتنی اچھی موت آنی ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر اچھی موت عطا فرمائے اور بری موت سے محفوظ فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اور جیسے وہ ایک اچھی یاد چھوڑ کر گئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم مہوش کی کیسی کیسی خوبیاں بیان کریں۔ خاوند کو بھی اس نے خوش رکھا ہوا تھا، گھر کو بھی اچھا چلا رہی تھی اور مہد کا کام بھی کر رہی تھی، اور ہمارے ساتھ تو محبت کا اس کا ایسا تعلق تھا کہ جو مثالی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کے لیے اس غم کو آسان کر دے، اور اس کے اہل خانہ مبارکباد کے قابل ہے کہ بچی اتنی اچھی موت لے کے دنیا سے چلی گئی، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں نعمان دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر اچانک اتنا غم آ گیا، اس کے 2 بچے، اس کے 3 بچے اس کے پاس تھے چھوٹے چھوٹے، کوئی کیئر کرنے والا بھی نہیں تھا، اور بیوی دنیا سے چلی گئی اور وہ اکیلا تھا۔ میں اسے بار بار فون کر کے تسلی دیتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور جو فوت ہو گئی ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی بہنوں کو اور ان کے والدین کو، اور اللہ تعالیٰ سب کو دین کے لیے ایسی بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جو بچیاں فوت ہوئیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کے جو اللہ پیچھے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال فرما اور ان کی اچھی تربیت فرما، اور ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ وہ تو نیک بچی تھی جو نیکی کر کے دنیا سے چلی گئی۔ اے اللہ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما، اور ہمیں بھی دین کی ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ اللہ جو آپ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ جب ہم صحت کے حالت پہ بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم جوانی کے عالم میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بڑھاپے میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ ایک بوڑھا بیمار آپ کے سامنے ذات پھیلائے بیٹھا ہے، آپ سے آپ کی رحمت کا طلبگار ہے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے، ہمارے سفید بالوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور زندگی کے جو دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایماد کی جتنی باقی معلمات ہیں ان کو بھی ایسی مثالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو جذبے لگن کے ساتھ کام کر رہی ہیں اللہ تو جانتا ہے ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت، اے اللہ جو قرآن مجید پڑھے گئے یا کلمہ شریف کا ورد کیا گیا اس کا ثواب محوش کو پہنچا، اور قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کا قرب عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔